اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فی القرآن ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب آپ فرما دو، ان صلاتی بے شک میری نمازیں، و نسکی اور میری قربانی، و محیای و مماتی میرا جینا اور مرنا، للہ رب العالمین میرے رب العالمین کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ محبوب آپ اعلان کر دیں کہ یعنی میری جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، نیک عمل ہے میرا جو بھی، میرے سارے اعمال، نیک اعمال، نمازیں، روزے، قربانیاں، جینا مرنا، وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو سارے جہان والوں کا کیا ہے؟ پالنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسلام نے جس طرح انسان کو درختوں، پہاڑوں، سورج، چاند، ہوا اور معبودان باطلہ، جتنے بھی معبود باطلہ ہیں، ان سے ہٹا کر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے کی توفیق بخشی۔ اسلام اس کی تلقین کرتا ہے، اور اسلام انسانوں کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے جھکنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ معبود لانے باطلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے منع فرماتا ہے کہ نہ تو درخت، نہ ہی سورج، نہ ہی چاند اور کوئی بھی بت اس چیز کے لائق نہیں ہے کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے جو اس لائق ہے معبود ہونے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی حق رکھتی ہے کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ اسلام جس طرح بندے کو اللہ کے حضور جھکنے کی توفیق دیتا ہے، اسلام اسی طرح بندے کو اخلاص کا بھی حکم دیتا ہے کہ تیری عبادات کے اندر، تیرے نیک اعمال کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ تیرے تمام اعمال جو ہیں نا، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خالص کرنا، کسی چیز کو خالص کرنا، وہ اخلاص کہلاتا ہے۔ آپ خالصتاً نماز اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھتے ہیں، نفل اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھتے ہیں، اور آپ قرآن پاک کی تلاوت محض اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، آپ نفلی صدقات، زکوٰۃ اور صدقات اور ہر نیک عمل صرف اللہ کی ذات کے لیے کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اخلاص، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا۔ اور جب یہ دولت نصیب ہو جائے نا بندے کو، تو بندے کے سامنے پھر دنیا کی واہ واہ، دنیا کی شہرت، ناموری، نمود و نمائش اور بندہ دوسروں سے داد لینا، اس کی کوئی وقت رہ جاتی نہیں ہے۔ جب بندے کے دل میں اخلاص آ جاتا ہے تو پھر دنیا کی شہرت بندے کے لیے کوئی وقت اور کوئی حیثیت رکھتی نہیں ہے۔ اور اسلام کا یہی طرح امتیاز ہے اس دین کا، جو اس دین کو باقی ادیان سے کیا کر دیتا ہے؟ جدا کر دیتا ہے، ممتاز کر دیتا ہے، اور یہ اسلام کا طرح امتیاز ہے۔ اور جب اخلاص بندے کو نصیب ہو جائے نا عبادات کے اندر، نیک کاموں کے اندر، تو اخلاص کی دولت سے پھر بندہ اصل جو مقصد ہے وہ حاصل کر پاتا ہے، وہ معرفت الہی کا ہے۔ اللہ کی معرفت اس وقت بندے کو حاصل ہوتی ہے جب بندہ اخلاص کے ساتھ ہر نیک عمل کرتا ہے۔ وگرنہ نیک اعمال کے اندر جب ریا شامل ہو جائے، ریاکاری، دکھاوا، شہرت اور ناموری اور لوگوں سے داد لینا اور لوگوں کے سامنے لوگوں سے اپنی تعریف کے حصول کے لیے کوئی نیک عمل کرنا، تو یاد رکھ وہ باعث برکت نہیں ہوتا، باعث وبال ہوتا ہے وہ، اور بندے کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اور ایسا عمل ہرگز بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، مقبول نہیں ہے، جو لوگوں کے لیے کیا گیا اور لوگوں سے واہ واہ سمیٹنے کے لیے کیا گیا۔ اللہ کے حضور وہی عمل قبول ہوتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالصتاً بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اگر اس میں تھوڑا سا بھی بندوں کی
دکھاوے کی صورت پیدا ہو گئی، بندوں سے واہ واہ سمیٹنے کی خواہش پیدا ہو گئی، اور بندوں سے اجر لینے کی بندے کی نیت بن گئی، تو وہ عمل کبھی بھی بندے کو فائدہ واہ واہ ہو جائے گی، بھلے شہرت مل جائے گی، لیکن جو اصل مقصد تھا نا وہ کبھی بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا، کہ قیامت والے دن اللہ پاک ساروں کو جمع کر لے گا، سارے لوگوں کو جمع ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساروں کو جمع کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمائے گا کہ ایک ندا کرنے والے کو حکم ہوگا کہ اب تو ندا کر۔ کیا ندا کر؟ وہ ندا یہ کرے گا، آواز لگائے گا، اعلان کرے گا لوگوں کے اندر کہ جس نے کوئی نیک عمل کیا اور اس نیک عمل کے اندر اس نے کسی بندے کو شریک کر لیا، تو یہ ندا ہوگی کہ وہ بندہ جا کر اس بندے سے اجر طلب کرے جس کے لیے اس نے عمل کیا تھا۔ آج کے دن اللہ کی بارگاہ سے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ جائے اور اس بندے سے جس بندے کے لیے اس نے عمل کیا تھا اس بندے سے جا کر اجر کا مطالبہ کرے، ثواب کا مطالبہ کرے، اجرت کا مطالبہ کرے۔ اللہ کے حضور اسے کوئی اجرت حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اور اخلاص کے ساتھ چھوٹا عمل بھی کیا جائے اللہ چاہے گا تو اس کا بڑا اجر عطا کر دے گا، چھوٹا عمل بھی۔ اور جو ریا کے لیے بڑا سے بڑا بھی عمل کیا جائے اور وہ چاہے پوری زندگی کرتا رہے اس عمل کو، لیکن اس میں ریا شامل ہوگی۔ ریا کیا ہے؟ ریا ہوتی ہے کہ بندے کی دکھاوے کے لیے اس نے عمل کیا، نیت یہ ہو کہ یہ بندہ دیکھ لے اور اس بندے میں کیا ہو جائے، میری عزت ہو جائے اور یہ بندہ مجھے داد دے۔ اس نیت کے ساتھ کسی نے کوئی عمل کیا تو اس کو ریا کہتے ہیں، ریاکاری۔ اور ریاکاری ایسا زہر ہے جو سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، ساری محنت کو ضائع کر دیتا ہے اور رائیگاں کر دیتا ہے۔ حدیث پاک ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن 3 آدمیوں کو کھڑا کرے گا، 3 آدمیوں کو، اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھے گا۔ سب سے پہلے اللہ پاک جسے کھڑا کرے گا نا وہ شہید ہوگا، جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہوگا۔ اور جان آپ کو پتہ کتنی عزیز ہے، ہر بندہ جان کی حفاظت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ کرونا وبا ہے تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے خوف ہے، ہراس ہے، اور بندے ڈرے ہوئے ہیں، کیوں کہ کہیں جان نہ چلی جائے، کہیں جان نہ چلی جائے وبا کی صورت کے اندر۔ بالکل حفاظت کرنی چاہیے، اور جو SOPs ہیں، احتیاطی تدابیر، ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد، SOPs کے اوپر عمل کرنے کے بعد عقیدہ اور ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہے گا ہوگا ویسا ہی۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو بلوائے گا اور شہید اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اور جان کا نذرانہ اس نے اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا ہوگا، جان لٹائی ہوگی، تلواروں سے زخم کھا کر اللہ کے حضور پہنچا ہوگا۔ رب فرمائے گا کہ میں نے تجھے جان دی، تجھے یہ نعمتیں دیں، میں نے یہ نعمتیں دیں، تو نے میرے لیے کیا کیا، میرے لیے تو نے کیا کیا؟ اللہ پاک یہ سوال کرے گا شہید سے۔ اب شہید کہے گا کہ مالک میرے پاس جان تھی، اور یہ وہ جان ہے کہ ہر بندہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور جان دیتا نہیں ہے، لیکن میں نے تیرے نام پر تیری راہ کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنا خون بہا دیا، اور میں تیری بارگاہ کے اندر پہنچ آیا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے اپنی جان اس لیے دی کہ تیری ناموری ہو جائے، تجھے شہرت مل جائے، لوگ تجھے غازی کہیں، لوگ تجھے شہید کہیں، تیرے خاندان کو شہید کہیں۔ تیرا مقصد یہ تھا، تیری نیت یہ تھی، تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے، میری واہ واہ ہو جائے گی، دنیا کے اندر میری واہ واہ ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گا کہ تیرا شہید ہونا، تیرا جان دینا اور تیرا میری راہ کے اندر خون بہانا میری رضا کے لیے نہیں تھا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تھا، لوگوں میں عزت تلاش کرنے کے لیے تھا۔ رب فرشتوں کو فرمائے گا اس بندے کو اٹھاؤ جو شہید ہے اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دو۔ فرشتے اسے اٹھائیں گے، اس بندے کو جس نے جان دی ہوگی، لیکن اللہ پاک اس کا یہ عمل قبول کرے گا نہیں۔ کیوں نہیں قبول کرے گا؟
اس لیے کہ اس میں ریا آ گئی، ریاکاری آ گئی۔ فرشتے اس کو اٹھائیں گے بلکہ گھسیٹیں گے اس کو، اور گھسیٹتے جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قاری کو بلوائے گا، قاری۔ اب قاری کو رب بلوائے گا اور پوچھے گا کہ مجھے بتا کہ میں نے تجھے یہ نعمتیں دیں، میں نے تجھے یہ نعمتیں دی، میں نے تجھے یہ نعمتیں دیں، تو بتا تو نے میرے لیے کیا کیا، میرے لیے کون سا عمل کیا؟ تو وہ قاری اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مالک میں نے قرآن سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، میں نے قرآن سیکھا، تعلم القرآن وعلمتہ، میں نے قرآن سیکھا بھی اور لوگوں کو سکھایا بھی، اس لیے تیری رضا کی خاطر۔ تو رب کیا فرمائے گا؟ رب فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ تو نے قرآن سیکھا بھی ہے، سکھایا بھی ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن تو نے میری رضا کی خاطر یہ کام نہیں کیا، تیری مجھے راضی کرنے کی نیت نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ مجھے قاری کہیں، انک عالم لیقال، تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ مجھے عالم کہیں، مجھے قاری کہیں، لہذا تجھے لوگوں نے عالم بھی کہا، لوگوں نے تجھے قاری بھی کہا، لوگوں نے تیری عزت بھی کی، لوگوں نے تجھے داد بھی دی، لوگوں نے تیری تعریف بھی کی، سارا عمل جس کے لیے تو نے نیت کی تھی وہ سارا اجر تجھے مل گیا، میری بارگاہ سے تجھے آج کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تیری نیت مجھے راضی کرنے کی نہیں تھی، تیرا ارادہ مجھے خوش کرنے کا نہیں تھا، تیرا ارادہ لوگوں میں عزت کمانے کا تھا، لوگوں کی تعریف کے لیے تھا، لوگ تجھے واہ واہ کہیں، تیرے لیے تیرا نام بلند ہو جائے۔ اللہ پاک پھر فرشتوں کو فرمائے گا کہ اس سے بھی گھسیٹو اور جہنم کے اندر پھینک دو۔ فرشتے اس سے بھی اٹھائیں گے اور جہنم کے اندر کیا کر دیں گے؟ پھینک دیں گے۔ اتنا بڑا وبال ہے ریاکاری کا۔ تیسرا بندہ جسے اللہ پاک بلوائے گا وہ سخی ہوگا، جس نے اپنا پیسہ لوگوں میں تقسیم کیا ہوگا، سخاوت کی ہوگی، صدقات، عطیات لوگوں کے اندر۔ اللہ پاک اسے بلوائے گا، فرمائے گا کہ میں نے تجھے مال دیا، مال و دولت دی، فراوانی دی، تجھے رزق کی فراوانی دی، پیسے کی فراوانی دی، دولت میں نے تجھے عطا کر دیا، مجھے بتا کہ تو نے میری ذات کے لیے کیا کیا؟ اب وہ سخی بھی کہے گا کہ مالک میں نے پیسہ لوگوں کے اندر تقسیم کیا، میں نے لوگوں کو کھانا کھلایا تیرے نام پر، میں نے صدقے دیے، میں نے عطیات دیے، میں نے مسجد کے اندر یہ چیزیں دے دیں، میں نے تیرے گھر کو سجا دیا۔ اللہ پاک اسے فرمائے گا کہ نہیں، تو جھوٹا، تو جھوٹا، تو نے عطیات دیے یہاں تک سچ، صدقات دیے یہاں تک سچ، تو نے لوگوں کو کھانا کھلایا یہ سچ، مسجد کے اندر یہ کام کروایا یہ سچ، پنکھے لگوائے یہ سچ، صفے بچھائی یہ سچ، مسجد کے اندر تو کرتا رہا، یعنی جتنے بھی تو نے نیک عمل کیے اپنے پیسے کے ذریعے سے، وہ عمل تیرا کرنا ٹھیک ہے، لیکن تیرا ارادہ میری رضا کا یہ جھوٹا ہے۔ تو نے اس لیے عمل کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تیری تعریف کریں، لوگ تجھے داد دیں، تو تجھے مل گئی، تجھے لوگوں میں تعریف بھی مل گئی، عزت بھی مل گئی، اور لوگوں نے تیری واہ واہ بھی کر دی، شہرت بھی حاصل ہوگی۔ جا آج لوگوں سے اجر طلب کر، میری بارگاہ سے تجھے کوئی اجر نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اللہ کسی عمل کو جس میں تھوڑی سی بھی ریا آ گئی اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اس سخی کے بارے میں بھی رب فرمائے گا کہ اسے گھسیٹو، فرشتے اسے گھسیٹیں گے اور فرمائے گا اسے گھسیٹتے ہوئے اوندے منہ جہنم کے اندر پھینک دو۔ فرشتے اسے اٹھائیں گے اور جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ یہ ہے ریاکاری، یہ ہے دکھاوا، نمود و نمائش۔ لوگ دے بھی کیا سکتے ہیں اگر لوگوں کے لیے عمل کیا جائے؟ کیا دے لیں گے آپ کو؟ وقتی طور پر آپ کی تعریف کر دیں گے، آپ کو عزت دے دیں گے وقتی طور پر، آپ ساری زندگی لوگوں کے لیے کرتے رہیں، لوگ وقتی عزت دیں گے۔ ایک عمل بھی ایسا ہو گیا جو لوگوں کو پسند نہ آیا، لوگ سارا پچھلا بھول جائیں گے، پھر نہیں دیکھیں گے کہ اس نے صدقے دیے تھے، پھر نہیں دیکھیں گے کہ یہ حاجی تھا، پھر نہیں دیکھیں نمازی تھا، پر یہ دیکھیں گے کہ تو نے یہ کیوں کیا۔ تو پھر لوگوں کے لیے کرنا کہ اسی رب کے لیے نہ کریں جو رب ہر خطا کو معاف کرتا ہے۔ ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں نیک لے کر جاؤ، رب فرماتا ہے میری بارگاہ میں تو آ جا، آئے گا تو معافی تو مانگے گا، پچھلے سارے گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دے گا۔ میں پھر اس رب کے لیے نیک عمل کیا جائے۔ ریا کا بہت بڑا وبال ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا پناہ مانگتے تھے جب الحزن سے۔ جب الحزن، آقا کریم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب الحزن کیا ہے؟
میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب الحسن جہنم کی وہ وادی ہے جس میں ریاکاروں کو داخل کیا جائے گا، ریاکاروں کو اس وادی کے اندر پھینکا جائے گا۔ اور میرے آقا اس وادی سے پناہ مانگا کرتے تھے، مالک ہمیں اس سے پناہ دینا، اس وادی سے جس میں ریاکاروں کو داخل کیا جائے گا۔ بندے کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے مقابلے۔ جب بندہ اللہ کی رضا کی نیت کر لے گا، مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی، تو دنیا کی وقت ہی ختم ہو جائے گی۔ کسی بھی مومن کے شایہ نشان نہیں ہے کہ دنیا کی چیزوں سے محبت رکھے۔ دنیا چیزیں ہیں نا دنیاوی، وہ تو بندے کا ادنا غلام ہے، اور ادنا غلام کی خواہش بندے کو پار نہیں لگاتی۔ بندے کو ادنا غلام کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بندے کو اپنے مولا کی خواہش ہونی چاہیے۔ جب مولا کی خواہش ہوگی، رب کی خواہش ہوگی، تو رب پھر سارا کچھ ہی عطا کر دے گا، دنیا بھی عطا کر دے گا، آخرت بھی عطا کر دے گا۔ لیکن محض دنیا کی اگر نیت ہو تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر دنیا تو ملتی ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اس لیے ہر مقصد، ہر نیک عمل، اس کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی رضا ہوگی تو ممکن ہے کہ اللہ کامیابی۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دنیاوی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، دنیاوی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، استعمال کریں، لیکن یہ دنیاوی چیزیں تجھے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، بس یہ مقصد ہے۔ دنیاوی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، انہیں استعمال کریں، لیکن یہ دنیاوی چیزیں اللہ کے ذکر میں، اللہ کی فکر میں، اللہ کی یاد میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول میں رکاوٹ نہ بننے پائیں، بس یہ مطلب ہے اس کا۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں اس طریقے سے رہو کہ جس طریقے سے کشتی پانی کے اندر رہتی ہے، اس طریقے سے رہو۔ کشتی پانی میں تو رہتی ہے لیکن پانی کو اندر نہیں آنے دیتی۔ کیوں؟ کہ پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے گا تو کشتی کو ڈبو دے گا۔ تم دنیا کے اندر تو رہو، لیکن دنیا کی محبت دل کے اندر نہ پیدا ہونے دو۔ دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، دنیا کی چیزوں کو استعمال کرو۔ ایک مقولہ ہے نا کہ ہاتھ کار وال دل یار وال، دل اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ حضور کی دوسری حدیث پاک ہے جو بڑی فکر انگیز ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنیں کہ اللہ پاک قیامت والے دن فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ ان بندوں کو لے جاؤ جنت کی طرف۔ جنت کی طرف بندے ہوں گے کچھ، فرشتے ان کو پکڑیں گے، جنت کی طرف لے کے جائیں گے، جنت کے قریب دروازے پر پہنچ جائیں گے، اور جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے ان کے دل کے اندر یہ ہوگا کہ ابھی ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت کی خوشبو آئے گی، جنت کو دیکھیں گے۔ جب بالکل دروازے کے اوپر پہنچیں گے نا، رب فرمائے گا بس روک دو ان کو روک دو بس۔ اب رب فرمائے گا ان کو واپس موڑو، واپس لے کر چلو ان کو۔ رب کدھر؟ اللہ پاک فرمائے گا انہیں واپس لے کر جہنم کے اندر داخل کر دو، ان کو جہنم میں داخل کر دو۔ جب پہلے بندہ سوچے مجھے جنت ملے گی، پھر اچانک جہنم کا فیصلہ ہو جائے تو زیادہ افسوس نہیں ہوگا؟ میرے محبوب نے فرمایا اس وقت انہیں اتنا افسوس ہوگا، اتنی حسرت ہوگی کہ نہ پہلوں کو حسرت ہوئی ہوگی نہ آخر والوں کو حسرت ہوئی ہوگی، اتنی حسرت ہوگی۔ وہ عرض کریں گے کہ اے اللہ اگر جہنم میں ڈالنا تھا تو جنت کی طرف کیوں لے کر گیا؟ اب تو ہمیں زیادہ افسوس ہے، ہم تو سوچ بیٹھے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے لیکن ہمارا فیصلہ جہنم کا ہے۔ رب فرمائے گا میرا ارادہ یہی تھا کہ میں تجھے کیا کر دوں، ڈائریکٹ جہنم کے اندر داخل کر دوں، لیکن میں نے ذلت کے لیے تمہارے عذاب دگنا کرنے کے لیے، تمہاری حسرت کے لیے ایسا کیا۔ کہ کیوں؟ تمہارا عمل یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے نیک بنتے تھے، میرے سامنے نیک نہیں بنتے تھے۔ اوئے ہوئے، لوگوں کے سامنے نیک بنتے تھے، میرے سامنے نیک بنتے کیوں نہیں تھے؟ تنہائی میں ہوتے تھے مجھ سے جنگ کرتے تھے، ہر برائی کرتے تھے، اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو لوگوں کی واہ واہ کے لیے کہتے تھے کہ ہم یہ بھی عمل کرتے ہیں، اور لوگوں کے لیے تم برائی چھوڑتے تھے، میرے لیے برائی کیوں نہیں چھوڑتے تھے؟ لوگوں کے لیے نیک عمل کرتے تھے، میرے لیے کیوں نہیں نیک عمل کرتے تھے؟ آج ہمارے اندر یہ چیز ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، ارے لوگ تجھے سزا نہیں دے سکیں گے، لوگ کیا کر لیں گے، عزت ہی تھوڑی دیر ختم ہوگی نا۔ لیکن یہ سوچ کہ میرے رب کے سامنے بھی تو میں نے جانا ہے،
ہمیشہ ہم نے زندگی یہ کہ گزاری کہ لوگ کیا کہیں گے، اس معاملے میں بھی لوگ کیا کہیں گے، اس معاملے میں بھی لوگ کیا کہیں گے. کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میرا رب مجھے کیا کہے گا، میں نے رب کے سامنے بھی تو جانا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ پاک صرف اس لیے کہ وہ لوگوں کے سامنے اچھا بنتے تھے، اللہ کے سامنے اچھا نہیں بنتے تھے. لوگوں کے لیے برائی چھوڑتے تھے، میرے رب کے لیے برائی نہیں چھوڑتے تھے. رب فرمائے گا اس لیے میں نے تمہارے جہنم کا فیصلہ کیا جنت دکھا کر، کہ تمہیں پتہ چلے کہ لوگ جنت نہیں دیتے، اللہ جنت عطا کرتا ہے. تو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. کوئی بھی کام لوگوں کی ہاں لوگوں سے محبت اور پیار وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لوگوں سے حسن سلوک کریں، لوگوں سے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، لیکن جو عبادات ہے نا اس میں لوگوں کو شریک نہیں کرنا چاہیے. عبادات اس میں لوگوں کو شریک نہیں کرنا، نیک عمل میں لوگوں کو ہرگز شریک کرنا نہیں چاہیے. پھر ریاکاری سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بندے کو خیال آ جاتا ہے نا، نماز پڑھ رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، بعض کا بندے کے دل میں خیال آ جاتا ہے ریاکار کہ فلانا بندہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. تو بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ اچھا کام کرتے ہوئے، نیک کام کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، صدقہ دیتے ہوئے، اور کسی بھی صورت کے اندر آپ کا جو نیک عمل ہے اس میں ہلکا سا بھی خیال آ جائے کہ فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو فوراً یہ نیت کر لیں مالک کہ یہ بندہ بھلے مجھے دیکھ رہا ہے، اس بندے سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، میں عبادت کر رہا ہوں تو تیری ذات کے لیے کر رہا ہوں بس. اور سوچے کہ مالک یہ ایک بندہ ہے. بچنے کا طریقہ بتا رہا ہوں ریاکاری سے. اپنے دل میں یہ خیال پیدا کرے مالک یہ تو ایک بندہ مجھے دیکھ رہا ہے نا، ساری دنیا بھی دیکھے پھر بھی میرا عمل تیرے لیے ہے. ساری دنیا دیکھ لے مالک یہ ایک بندہ مجھے کیا نفع دے گا. یہ تیسری بات یہ سوچے، جب بھی خیال آئے ریاکاری کا یہ سوچے، فوراً یہ سوچے، نیت کر لے مالک یہ ایک بندہ کیا پوری دنیا بھی اکٹھی ہو کر آ جائے تو میرا یہ فائدہ نہیں کر سکتی، مالک میرا فائدہ تو ہی کر سکتا ہے، میرا عمل تیرے لیے. بس یہ سوچ لے انشاءاللہ ریاکاری کیا ہو جائے گی، جڑ سے ہی ختم ہو جائے گی. فوراً ہی یہ نیت کر لے. ایک بات یہ کہ نیک عمل کو چھپا کر کرے. ریاکاری سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیک عمل کو چھپا کر کرے. جب نیک عمل کو چھپا کر کرے گا تو انشاءاللہ ریا اور نفس شامل حال نہیں ہوگا، اس کا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گا. اور جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو مقبول بھی ہوگا، قبول بھی ہوگا، منظور بھی ہوگا، اور اس کا دگنا اجر بھی عطا کیا جائے گا. حضرت مولا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی تربیت اس طریقے سے کی کہ ان کا ایک ایک عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی. اور یاد رکھ چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے نا وہ دوسرے اعمال کو بھی قبول کروا دیتا ہے، اس کی برکت سے دوسروں کے عمل بھی قبول ہو جاتے ہیں. اخلاص اتنا ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کی نیت اور ارادہ اس قدر ہوتا ہے کہ چھوٹا عمل ہوتا ہے، وہ چھوٹا عمل دوسرے کے لیے بھی فائدہ مند ہو جاتا ہے اور دوسرے کے عمل کو بھی قبول کروا دیتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر لوگوں سے کہا بھائی ہم نے جنگ کے لیے جانا ہے تو جس سے جو بن پڑے نا وہ لے کر آؤ. اب مولا علی بھی چلے گئے، صدیق اکبر بھی چلے گئے، عمر فاروق بھی چلے گئے، عثمان غنی بھی چلے گئے، عبد الرحمن بن عوف بھی چلے گئے، سارے صحابہ چلے گئے. جس سے جو بن پایا نا وہ لے کر آیا. کوئی 1 کلو کھجوریں، کوئی 2 کلو کھجوریں، کوئی اپنے گھر کا ساز و سامان. صدیق اکبر کے بارے میں صدیق اکبر سارا لے کر آ گئے تھے. بہرحال حضور کی بارگاہ میں نا ڈھیر لگ گیا، مال کا ڈھیر لگ گیا. ایک صحابی جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، گھر کے اندر پہنچا نا، پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. مزدوری کرنے چلا گیا یہودی کے پاس، کہہ رہا ہے یار تیرے باغ کو میں پانی لگاؤں گا تو مجھے کیا مزدوری دے گا؟ میں ساری رات پانی لگاؤں. نے کہا مزدوری تیری 2 کلو کھجور ہوگی، ساری رات پانی لگانا ہے. اب وہ کیا، وہ صحابی مزدوری کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، اس کے باغ کو پانی لگاتا رہا. صبح ہو گئی جی، صبح یہودی سے کہا جی مجھے اجرت دے، میری اجرت. اس نے 2 کلو کھجوروں تولی اور تول کر اس کو دے دی. اب وہ گھر کے اندر آیا، 1 کلو اپنے بچوں کے لیے اور دوسرا کلو حضور کے بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گیا. اب اس نے کیا دیکھا؟ ڈھیر لگا ہوا ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے صحابی سے بلوایا اور پوچھا، دیکھا 1 کلو کھجور اس کے پاس ہے. میرے آقا نے فرمایا کہاں سے لے کر آیا ہے؟ یا رسول اللہ گھر میں کچھ نہیں تھا. پھر پوچھا یا رسول اللہ میں نے مزدوری کی، فلاں یہودی کی مزدوری کی. میرے آقا نے فرمایا پھر
اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ساری رات مزدوری کی، اس نے مجھے 2 کلو کھجوریں دیں، 2 کلو، 1 کلو اپنے گھر میں رکھ کے آیا ہوں، دوسرا کلو آپ کی بارگاہ میں لے کر۔ میرے آقا نے فرمایا او صحابی کھڑا ہو، کھڑا ہو گیا۔ آقا نے فرمایا اس کو اٹھا، 1 کلو کو اٹھا۔ اس نے اٹھائیں۔ یا رسول اللہ کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا اس 1 کلو کو اٹھا کر نا سارے ڈھیر کے اوپر رکھ، اس کو اوپر رکھ دیں، 1 کلو کھجوریں اوپر رکھ دیں۔ آقا سے صحابہ نے یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس نے اتنے اخلاص سے یہ کام کیا ہے، اس کی 1 کلو کھجور کے صدقے اللہ ساروں کی قبول کر لے گا۔ 1 کلو کے صدقے میں اللہ ساروں کی کیا کر لے گا؟ قبول کر لے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل قبول ہے جو خالص اللہ کے لیے۔ مولا علی کے بارے میں نہیں ہے۔ ہمارے اعمال بعض کا دکھاوا ہو جاتے ہیں، ریاکاری ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کو بتاؤں، یقین کریں ہمارا دین اتنا سونا ہے، ہمارا اسلام اتنا سونا ہے کہ اس اسلام اور اس دین کو جو اخلاص سے اپناتا ہے نا وہ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے، لوگ اس کی بھی قدر کرتے ہیں، لوگ اس کی بھی عزت کرتے ہیں۔ ہمارا دین اس قدر خوبصورت ہے۔ حضور نے اپنے صحابہ کی اتنی تربیت کی کہ ریاکاری ہرگز بھی نہ آنے پائے۔ تمہارا ہر عمل کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ مولا علی بیچ جنگ کے اندر ہیں، جنگ ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں۔ مولا علی نے نا یہودی کو مارا اور نیچے گرا دیا، اور مولا علی یہودی کے سینے کے اوپر چڑھ گئے، تلوار ہاتھ کے اندر ہے، اور ابھی کیا ہے، ایک تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ اس یہودی نے کیا کیا جو نیچے گرا ہوا تھا، مولا علی سینے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے نا مولا علی کے چہرے کے اوپر نا تھوک پھینکا۔ جب اس نے تھوک پھینکا نا تو مولا علی نے کیا کیا؟ اس کو مار دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا؟ نا، جب اس نے تھوک پھینکا تو مولا علی فوراً کھڑے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ فوراً کھڑے ہو گئے۔ جب فوراً کھڑے ہو گئے اس کو چھوڑ دیا۔ جب اس کو چھوڑا وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے، آپ پہلے مجھے مارنے والے تھے، قتل کرنے والے تھے، میں نے تھوک پھینکا، آپ نے چھوڑ دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے اگر آپ مجھے میرا 1 ٹکڑا کرنے والے تھے، تھوک پھینکنے کے بعد میرے 100 ٹکڑے کرتے، میں نے تھوک پھینکا۔ ہائے، مولا علی نے کیا کہا؟ مولا علی نے کہا کہ اگر میں اپنے نفس کا غلام ہوتا تو ایسا ہی کرتا، میں اپنے نفس کا بندہ ہوتا تو ایسا ہی کرتا، لیکن ہم اپنے نفس کے بندے نہیں ہیں، اپنے رب کے بندے ہیں۔ میں شیر اپنے نفس کا نہیں ہوں، میں غلام اپنے نفس کا نہیں ہوں، میں شیر اپنے رب کا ہوں۔ میں نے تلوار تیرے اوپر اس لیے چلائی، نہ تو میری تیری آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے، میں تلوار چلا رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے چلا رہا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے چلا رہا ہوں، اور میں اپنے نفس کا غلام نہیں ہوں، میں اپنے رب کا شیر ہوں۔ جب آپ نے یہ کہا، اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر اس کے بعد میں تیرے اوپر تلوار چلاتا جب تو نے میرے اوپر تھوک پھینکا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تجھے میں اپنے نفس کی وجہ سے قتل کر رہا ہوں، تو میرا نفس بھی شامل ہو جاتا۔ مجھے گوارا نہیں ہے کہ کوئی بھی عمل اپنے نفس کے لیے کروں، میرا عمل تو اللہ کی رضا کے لیے۔ بس یہ کہنا تھا۔ آپ نے جب یہ کہا کہ میں اپنے رب کا شیر ہوں، نفس کا غلام نہیں ہوں، میں اپنے رب کا بندہ ہوں، میں اپنے نفس کا بندہ نہیں ہوں، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کہنا میں تو آپ کے بارے میں اور ہی سوچتا تھا، لیکن آپ اتنے سونے، آپ کا دین اتنا سونا، آپ کا اسلام اتنا سونا کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ فرمایا کہ بس آج کے بعد ہماری اور تمہاری دشمنی ختم، کلمہ پڑھا اور مجھے مسلمان کر دو، کلمہ پڑھا اور مجھے کیا کر دے؟ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کر کیا ہو گیا؟ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور مسلمان ہو گیا۔ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے، جو اس کو اپنائے وہ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ امام محمد کے بارے میں نہیں ہے، امام محمد نے جب بغداد کا سفر کرنا تھا، بغداد کا سفر، تو آپ نے اچھے گھوڑے منگوائے، اعلیٰ نسل کے، عربی نسل کے گھوڑے منگوائے، ویسے سونے تھے، امامہ شریف سے جا لیا، چہرہ بھی خوبصورت تھا، اچھے شاگردوں کو لے لیا۔ جب آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر بغداد کی طرف گیا، اور بغداد سے آگے یہودیوں کا علاقہ شروع ہوتا، اس علاقے سے گزرنے لگے تو یہودیوں کی عورتیں چھتوں پر چڑھ کر نا امام محمد کو دیکھنے لگیں، تو مسلمان نعرے لگانے لگے، امام محمد آ گئے، امام محمد آ گئے۔ تو یہودیوں کی عورتوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، ایک نے پڑھا، دوسری نے پڑھا، تیسری نے پڑھا کلمہ، دیکھا دیکھی نا مرد بھی کلمہ پڑھنے لگے۔ تو ایک مسلمان نے کہا کہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ وہ محمد نہیں ہے جس کے بارے میں تم کیا کر رہے ہو، سوچ رہے ہو، یہ وہ محمد نہیں ہے،
وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگ دیکھ کر بھی سمجھتے تھے کہ شاید یہ محمد ہیں. تو آپ نے جو شعر کہا تھا وہ بڑا کمال کا. آپ نے فرمایا میں جے بندہ ٹھگ جے لوگو، میں تے بندہ ٹھگ جے. جب لوگوں نے کہا نا شاید یہ محمد ہیں تو امام میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا میں تے بندہ ٹھگ جے لوگو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہو رہے. یہ کہا کہ وہ لوگ دیکھ کر کہنے لگے شاید یہ وہی محمد ہیں. کہنا نہیں نہیں نہیں، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، میں تے بندہ ٹھگ جے لوگو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور. تو امام محمد کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا. ایک مسلمان نے کہا یہ وہ محمد نہیں ہے. تو یہودی کی بڑھیا کہنے لگی، یہودی بڑھیا کہنے لگے بس کر دو، پڑھنے دو ہمیں کلمہ، پڑھنے دو ہمیں کلمہ. پوچھا کیوں؟ کہنے لگی اس لیے کہ چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو بڑے محمد کی کیا شان ہوگی. میں کمال ہوگی، چھوٹے محمد اتنے سونے ہیں تو بڑے محمد کی کیا شان ہوگی. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت کاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. انہوں نے کہا کلمہ پڑھنے دو. ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے، دین کو جو اپنائے گا یقین جانے وہ بھی خوبصورت ہو جائے گا. یہاں بھی خوبصورت ہوگا، وہاں بھی خوبصورت ہوگا. اور اخلاص کو اپنائیں، ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں. ایک روپیہ بھی دینا ہے نا مسجد کے اندر، یہ کہیں مالک میں تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں، مجھے کوئی توقع نہیں ہے دنیا سے، میں نے دنیا سے کچھ نہیں لینا، نہ دنیا نے مجھے کچھ دینا ہے. مالک میں 1 روپیہ بھی دوں گا وہ بھی تیرے لیے، اور 1000 بھی دوں گا وہ بھی تیرے لیے. بس یہ نیت کیا کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین و خدا.